پیدا ہوئے، سن 661 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ سن 661 ہجری یعنی 7ویں صدی ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ہم جیسے طلبہ علم کے لیے بہت ضروری ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ان جیسے لوگوں کے حالات جو علماء اکرام گزرے ہیں، ان میں ہم لوگوں کے لیے بڑی عبرت کی باتیں ہیں، بڑے سبق کی چیزیں ہیں۔ ان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے دعوت کا کام کرنا چاہیے، کیسے ایک مسلمان کو زندگی گزارنی چاہیے، اخلاق، آداب، قربانیاں، صبر کی مثالیں، اور کیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حالات کا مقابلہ کیا، چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ بہت ساری باتیں، بہت ساری عبرتیں ان کی زندگی میں آپ پائیں گے۔ ان کی زندگیوں کے مطالعے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمیں بے شمار مسائل میں رہنمائی ملتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے، بلکہ اسلام کی روشن تاریخ کے بعد زمانے کے گزرنے سے اسلام میں جو جو چیزیں داخل ہو گئی تھیں، جو جو فتنے آئے، ان چیزوں کا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صفایا کیا۔ جو چیزیں غلط طور پر اسلام کی طرف منسوب کی گئی، ان کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا، بڑی محنت کی، بڑا جہاد کیا، اور آپ کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ تاتار مسلمانوں کی ملکوں پر بڑی تیزی سے حملہ کر رہے تھے، مسلسل وار کرتے جا رہے تھے۔ اتنا ظلم و ستم ان لوگوں نے ڈھایا مسلمانوں پر، کہتے ہیں کہ دجلہ اور فرات کی ندیوں میں مسلمانوں کا خون اتنا بہایا گیا کہ ندیاں، سمندر، دریا مسلمانوں کے خون سے لال بن گیا، اور مسلمانوں کی کتابوں کو اتنا انہوں نے برباد کیا، پانی میں ڈال کر، دریا میں ڈبو کر، کہ ان کی سیاہی سے پانی کالا ہو گیا۔ اور یہ عالم تھا مسلمانوں کے خوف کا کہ تاتار اور یہ مغول کے لوگ آتے، ان میں کا ایک آدمی آتا اور بستی کے لوگوں کو جمع کرتا، ایک آدمی آتا اور بستی کے لوگوں کو جمع کرتا اور کہتا تم لوگ یہیں رہو، میں تلوار لاتا ہوں اور تمہیں مارتا ہوں، اور وہ لوگ وہیں کھڑے ہوتے اور تلوار لاتا اور لا کر سب کو صفایا کر دیتا۔ یہ حالت ہو گئی تھی مسلمانوں کی۔ ایسی حالت میں، ایسے زمانے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ ان کی زندگی اگر ہم برسوں بیٹھ کر ان کے زندگی کے حالات پڑھیں اور ان کے علم اور ان کے افادات اور انہوں نے جو کچھ دین کی باتوں بیان کرنے میں جو کچھ چھوڑا ہے، اس کے درس و تدریس میں اگر مشغول رہیں تو ختم ہو جائیں گے، لیکن ان کی زندگی کے حالات ختم نہیں ہوں گے۔ ایسی ایسی بڑی شخصیتوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کے لیے پیدا کیا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، اس علم دین کو ہر زمانے میں اس زمانے کے بہترین لوگ اٹھائیں گے۔ علم دین، دنیا تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، لیکن دین اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا ہے۔ علم دین کو اٹھانے والے کون ہوں گے؟ اس زمانے کے متقی اور پرہیزگار اور نیک لوگ ہوں گے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، جو غلو کرنے والے، دین میں جو لوگ غلو کرتے ہیں ان کے غلو کو کیا کریں گے؟ نکالیں گے۔
ایکسٹریمسٹ جو دین میں جو چیز نہیں ہے اس کو داخل کرتے ہیں، اس کو یہ لوگ نکالیں گے۔ وانتحال المبتلین، باطل پرست لوگ جو دین میں جو داخل کر دیں گے اس کو نکالیں گے۔ وتأویل الجاہلین، اور جاہل لوگ تأویل جو کرتے ہیں، تأویل باطل، دین کے جو غلط مطلب بتاتے ہیں اس کو نکالیں گے۔ یہ علماء کرام، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کو بچایا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال پر ایسے عالم کو پیدا کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ دین کی تجدید کا مطلب یعنی دین میں جو غلط چیزیں آ گئی ہیں ان کو نکالے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ذریعے دین کو بچایا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہم سب لوگوں کے لیے بڑی ہی عبرتناک اور بہت سبق آموز، ان کے زہد، ان کے تقوی، پرہیزگاری، ان کی دینداری، دنیا سے بے پرواہی، سبحان اللہ، اور دین کی خدمت، پوری زندگی دین کی خدمت میں لگا دی۔ شادی کرنے کا موقع نہیں ملا، اتنے مصروف کہ شادی کا موقع نہیں ملا، اور زندگی بھر دین کی خدمت دین میں انہوں نے اپنی زندگی کو گنوا دی۔ ان کے بچپن کے بارے میں آتا ہے کہ بچپن کے زمانے ہی سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہوشیار، بڑے چالاک، بڑے دیندار، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم شروع ہی سے دیا تھا۔ آپ چھوٹی عمر تھی، قرآن پڑھنے کے لیے جاتے تھے راستے میں، تو ان کے گھر اور ان کے مکتب کے درمیان ایک یہودی کا گھر پڑتا تھا، اور وہ یہودی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو گمراہ کریں، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی عمر میں اس کے سارے سوالات کا جواب دیتے تھے۔ اس کا یہ معمول تھا کہ ہمیشہ جب بھی گزرتے کچھ سوال کرتا اور یہ جواب دیتے۔ ایک مرتبہ آپ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو روک کر، اس یہودی کو روک کر کہا کہ یہ جو تم پوچھ رہے ہو اتنا ہی نہیں، تمہارے دین میں بہت ساری غلطیاں ہیں، تمہارا دین کئی ناحیے سے غلط ہے، اور اس کو اتنا بتایا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ان کے بچپن کی بات ہے۔ آپ کا نام احمد، آپ کے والد صاحب کا نام عبد الحلیم، احمد ابن عبد الحلیم ابن تیمیہ کے نام سے آپ مشہور و معروف ہیں، اور تیمیہ آپ کی دادی کا نام تھا۔ تیم ایک جگہ تھی جہاں پر ان کے والد صاحب حج کر کے واپس جا رہے تھے، دادی کے والد صاحب پردادا، تو واپسی کے موقع پر ان کو یہ خبر ملی کہ ان کو بیٹی پیدا ہوئی، تو جگہ جو تھی بستی کا نام تیم تھا، اسی سے انہوں نے تیمیہ رکھا اپنی بیٹی کا نام، اور ان کے پوتے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس زمانے میں اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے، لوگ حافظ قرآن بناتے تھے، پھر اس کے بعد حدیث کی کتابیں سکھاتے تھے، علم حدیث کے درسوں میں لے جاتے تھے، چھوٹی عمر کے بچوں کو لاتے تھے، تاکہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا اور اس وقت کے لوگ، بزرگ لوگ جب مر جائیں گے، تو یہ چھوٹا بچہ سارے لوگوں کے لیے علم دین پھیلانے کا سبب بن جائے، علم دین کا کام، علم حدیث کے پھیلنے کا سبب بن جائے۔ اس کے لیے اس زمانے کے علماء اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو درسوں میں لاتے تھے بچپن سے۔ اس کی مثالیں، بے شمار مثالیں محدثین کی زندگی میں ملیں گی، کیسی تربیت دیتے تھے اپنے بچوں کو، کہ سب سے پہلے
قرآن کریم کا حفظ، پھر اس کے بعد حدیث نبوی کا حفظ، اور اس حدیث کو سیکھنے کے لیے بڑے بڑے علماء کے درس میں اپنے چھوٹے بچوں کو لے جاتے تھے۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے اپنے والد محترم کے ساتھ، لوگ جو درس سیکھنے کے لیے حدیث سیکھنے کے شوق میں جاتے تھے ان کے ساتھ آتے تھے، حدیث سیکھتے تھے درس، اور جب بھوک لگتی تو روتے تھے۔ چھوٹا بچہ جیسا بھوک لگے تو روتا ہے ویسے روتے تھے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ذرا آپ تصور کریں، علماء نے کہا کہ علم حدیث اگر کوئی بچہ 5 سال کی عمر میں 5 سال کی عمر میں اگر سیکھتا ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو اس کو سکھانا چاہیے۔ کیوں؟ علماء نے، محدثین نے اس کے لیے بھی دلیل نکالی۔ محدثین، ہم اہل سنت و جماعت کوئی بھی بات کرتے ہیں تو حدیث کی روشنی میں اور قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے۔ مصطلح الحدیث جو علم حدیث کا، سائنس آف دا حدیث کا فن ہے، ایک ایک عمل کے لیے، محدثین کے ایک ایک حرکت کے لیے قرآن اور حدیث سے اس میں دلیل لی گئی۔ جاہلوں کی طرح بات نہیں کرتے علم حدیث کی روشنی میں، اور علماء نے اس کے لیے ایک حدیث کی دلیل نکالی۔ محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 5 سال کا بچہ تھا، مجھے یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں پانی لے کر میرے چہرے پر کلی کیا۔ چھوٹا بچہ کہتے ہیں کہ 5 سال کی عمر کا تھا، مجھے یاد ہے۔ علماء نے کہا کہ 5 سال کی عمر کا لڑکا، اتنا چھوٹا بچہ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کیا ہے تو اس کی بات لی جائے گی، اس کی روایت قبول کی جائے گی۔ وہاں سے دلیل لی لوگوں نے۔ اس قسم کے واقعات، بے شمار واقعات ملیں گے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے حفظ کے بعد کتب 6، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد، جو کہ تقریباً 40,000 سے زیادہ اس میں حدیثیں ہیں۔ مسند احمد آج تقریباً 45 جلدوں میں وہ کتاب چھپی ہے، 45 والیوم میں، عربی میں تحقیق کے ساتھ۔ اور ان کتابوں کو ایک استاد کے پاس نہیں، کئی اساتذہ کے پاس انہوں نے پڑھا، کئی اساتذہ کے پاس۔ تو محدثین کے پاس یہ بھی بڑی خوبی تھی کہ کتاب ایک ہوتی صحیح بخاری، 40 استاد کے پاس پڑھا ہے، ایک استاد کے پاس 20 مرتبہ پڑھا ہے۔ سنن ابی داؤد جو کتاب ہے، اور اس طریقے سے موطا مالک، ان کے شاگردوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک کتاب کو ان کے پاس، موطا مالک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، ان کے شاگرد یحییٰ بن یحییٰ اللیثی نے 20 سے زیادہ مرتبہ ان کے پاس پڑھی، سنی اس کتاب کو، موطا مالک، ایک ہی کتاب۔ ذرا اندازہ کیجیے، ہمارے لیے ایک کتاب پڑھنا مشکل ہے، ایک کتاب پڑھنا مشکل ہے۔ کیا ہم لوگوں نے حدیث کی کوئی ایک کتاب پڑھی؟ 40 حدیثیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، 40 حدیثیں، ایک مشہور کتاب، چھوٹی کتاب۔ کیا ہم ان حدیثوں کو جانتے ہیں یا پڑھے ہیں؟ جی، ریاض الصالحین ان کی ایک اور کتاب ہے، آداب اور اخلاق میں، پڑھے ہیں ہم؟ بلوغ المرام چھوٹی کتاب ہے، چند 100 حدیثوں پر مشتمل ہے، احکام کی حدیثیں۔ اگر ان کو آپ جان لیں گے تو احکام کے جو حدیثیں، احکام کے جو مسائل، اکثر مسائل آپ جان لیں گے، ہمارے احکام، معاملات کے مسائل، عبادات کے مسائل۔ علماء نے ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی تاکہ ہم لوگ پڑھیں، لیکن افسوس یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں کی بہت ساری کتابوں کو پڑھا۔ الجمع بین الصحیحین، ایک کتاب امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا۔
ایک کتاب میں، ان کو انہوں نے یاد کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم اتنا تھا، فن حدیث میں علماء کہتے ہیں کہ جو حدیث ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں ہے، وہ صحیح حدیث ہو نہیں سکتی، اتنا زیادہ علم ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ اور جب درس کا سلسلہ شروع کرتے تو سبحان اللہ آنکھیں بند کر لیتے، کسی درس میں قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جاتی، تلاوت کی جاتی تو اپنے آنکھوں کو بند کر لیتے اور درس کا سلسلہ شروع کرتے، اور جب درس کا سلسلہ شروع کرتے تو سبحان اللہ سمندر بیان کرتے جاتے بیان کرتے جاتے بیان کرتے جاتے، جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان ساری آیتوں کی تفسیر ہوئی نہیں، لیکن وقت ختم ہو گیا اور وہاں سے اٹھ گئے لوگ، اتنا علم ان کا معمول تھا کہ جب درس شروع کرتے تو آنکھیں بند کر لیتے، اور پھر جب درس ختم ہوتا تو اپنی آنکھیں کھول کر سب سے حشاش بشاش بڑی خوشی سے ملتے، گویا پہلی مرتبہ ملاقات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا تھا، کہتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص کی انہوں نے تفسیر اپنی یادداشت سے لکھوائی، ڈکٹیشن کروایا، ایک بہت بڑی مجلد بن گئی، ایک بڑی مجلد بن گئی وہ کتاب۔ اور ان کے آزمائشیں جو ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہم بتائیں گے، کتنی مرتبہ ان کو آزمایا گیا، ایک بار دو بار نہیں، کئی مرتبہ جیل میں بھیجا گیا۔ کیوں؟ خود اپنوں نے، مسلمانوں نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بادشاہ وقت اور ذمہ داران وقت کے پاس جا کر شکایت کی، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، ان کی قتل کی کوشش کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ باطل کے سامنے نہیں جھکے، ان سے پوچھا گیا تم یہ اقرار کرو کہ تم چار مسلک میں سے کسی مسلک کو ماننے والے ہو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ حنبلی مسلک کو مان لو کہ تم حنبلی مسلک کے ماننے والے ہیں، کیونکہ حنبلی مسلک قرآن اور حدیث میں سب سے زیادہ قریب مسلک ہے، بقیہ تین مسلکوں کے مقابلے میں حنبلی مسلک قرآن اور حدیث سے بہت زیادہ قریب ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، میں وہ بات نہیں کر سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، میں اس دین کو مانتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اور اس کے پاداش میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں زندگی گزارنی پڑی۔ عقیدہ اسماء و صفات کے ٹاپک میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ تم اشعری مسلک کو مانو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے مسلک پر ہوں، اور اس کے پاداش میں ان کو جیل میں زندگی گزارنی پڑی، جیل ہی میں آپ کا انتقال ہوا، کتابوں سے ان کو روک دیا گیا۔ لیکن آج آپ ان کے علم کو دیکھیں گے، انہوں نے جو کام کیا ہے، اللہ اکبر، اتنا بڑا کام اور اتنی بڑی خدمت کہ سبحان اللہ، اہل حق قیامت تک ان کی کتاب سے مستغنی نہیں ہے، قیامت تک اہل حق آئیں گے ضرور ان کی کتابوں سے استفادہ کریں گے۔ ان کے جو فتوے ہیں، خالی فتووں کی جو کتابیں ہیں، سبحان اللہ، وہ تقریباً 30 جلدوں میں جمع کی گئی ہے، 37 ولیوم میں، صرف فتووں کو، جو کتابیں ہیں وہ الگ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کئی کتابیں اپنی یادداشت سے وہ لکھتے تھے، کچھ بھی آپ ساری کتابوں سے روک دیجئے ان کو، وہ کیا کرتے تھے، کوئی بات نہیں، مجھے کوئی فکر نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے لکھا ہے، میں جو مجھے دیا ہے اس سے میں لکھوں گا، اور لکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے میرے دشمن میرا کیا بگاڑیں گے، میرے دشمن میرا کیا بگاڑیں گے، اگر مجھے ملک بدر کرتے ہیں، بستی سے نکالتے ہیں، تو یہ میرے لیے سیاحت ہے، ہجرت ہے، اور اگر مجھے جیل میں ڈالتے ہیں تو یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے قربت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، میں اس میں اللہ کی عبادتیں کروں گا، اور مجھے اگر قتل کرتے ہیں تو یہ میرے لیے اللہ کے راستے میں شہادت ہے۔
یہ اللہ کے راستے میں میرے لیے شہادت ہے، میرا کیا بگاڑیں گے، میری جنت میرے سینے میں ہے، کہتے تھے جنت میرا باغ میرے سینے میں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں، دشمن مجھے کچھ کر لیں کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ایک یہودی تقدیر کے ایک مسئلے میں شعر کے شکل میں کچھ نظم لکھ کر، نظم کی شکل میں 8 قافیہ لکھ کر لایا اور کہا، 8 شعر لکھ کر لایا اور کہا کہ اس کا جواب چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شاعر نہیں تھے، آپ شاعر نہیں تھے، آپ نے تھوڑی دیر غور کیا اور لکھنے لگے۔ کہتے ہیں کہ 180 پر 4 184 شعروں میں اس کا جواب دیا۔ 8 شعروں کے سوال کا جواب 184 شعروں میں جواب دیا۔ کہتے ہیں اس میں اتنی علم کی باتیں ماشاءاللہ انہوں نے رکھی کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو وہ خود کتاب بن جائے، بہت بڑی اور بہت سارا علم۔ اپنے درس دینے کے لیے تیاری نہیں کرتے تھے، ہم لوگ تیاری کر کے آتے ہیں، ہم لوگوں کو تیاری کرنا پڑتا ہے، لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اتنا علم دیا کہ تیاری نہیں کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور اس کے بعد درس دینا شروع کرتے، اور جب درس شروع کرتے تو کہتے ہیں کہ ایسی اللہ تعالیٰ نے جو ہے لوگوں کے سننے والوں کے دلوں میں ان کے لیے ہیبت، اتنی ہیبت اور اتنا خوف کہ لوگ بالکل ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ جب کبھی آپ نماز پڑھتے، امامت کرتے تو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ اس انداز سے کہتے کہ اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتا، وہ انداز ہوتا، وہ چاشنی ہوتی۔ اور کبھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اگر درس میں چلتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے بغیر ہرگز نہیں آگے بڑھتے، اور کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا جتنی عزت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے، اور اتنی پیروی کرتے تھے، اتباع کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی اور بڑی بات میں۔ ہم نے ان کے جیسا کسی آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور سبحان اللہ، کئی علماء نے قسم کھایا، کئی علماء نے، ان میں سے ایک امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مؤرخ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر حشر کے میدان میں لوگوں کو جمع کر دیا جائے اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک کے لوگوں کو جمع کر کے اگر امام ذہبی کو کہا جائے امام ذہبی آپ ان لوگوں کے بارے میں بتائیے، تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بتائیں گے یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں راوی ہے، یہ فلاں جھوٹا آدمی ہے، یہ فلاں ایسا شخص ہے، یہ فلاں بادشاہ ہے، یہ فلاں محدث ہے، یہ فلاں مفسر ہے۔ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ الاسلام، اسلامی تاریخ، ہسٹری کے بارے میں اور سیر اعلام النبلاء، بے شمار کتابیں، اتنا زیادہ علم تھا علماء کے بارے میں اور تاریخ کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے اگر کہا جائے کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر کعبے کے سامنے میں قسم کھاؤں کہ میں نے اور میری آنکھوں نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان، جیسے عالم کو نہیں دیکھا، تو میرا قسم یہ جھوٹا نہیں ہوگا، میں جھوٹا نہیں بنوں گا، یہ میری قسم جھوٹ نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، ایسی اس قسم کی شہادت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بہت سارے علماء نے دی۔ یہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بہت سارے علماء نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں دی کہ اگر میں قسم کھاؤں، کہاں؟ مقام ابراہیم، جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، جہاں کھڑے ہو کر طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان قسم کھانے کے لیے کہا جائے، اور اگر میں قسم کھاؤں کہ میری آنکھوں نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کو نہیں دیکھا، تو میں جھوٹا نہیں بنوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو علم دیا، جو وقت دیا، جو زندگی دی، جو ذہانت دی، نصوص کی، قرآن اور حدیث کی، صحابہ کے اقوال کی، جی تابعین تبع تابعین کے اقوال کی، علماء کی، سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے جو عقل کہ اگر کوئی مناظرہ کرتا اور مناظرے میں اتنی دلیلیں لاتے کہ مناظرہ کرنے والا ہار جاتا. علم معقول اور علم منقول، علم منقول جو نقل ہوا وہ علم، یعنی قرآن اور حدیث اور وحی کا علم، علماء کا علم، اور علم معقول جو انسان کے لاجک. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جی آپ دیکھیں گے اللہ نے دونوں علم ان کو اتنا زبردست عطا کیا تھا کہ اللہ اکبر. اور اس علم کو انہوں نے استعمال کیا اہل باطل کے خلاف حملہ کرنے کے لیے، اہل باطل کی کمزوریوں کو، ان کی غلطیوں کو اجاگر کرنے کے لیے. کئی دینوں یہودیوں کے خلاف کتاب لکھی، عیسائیوں کے خلاف کتاب لکھی، شیعہ کے خلاف 7-8 جلدوں میں کتاب لکھی منہاج السنہ کے نام سے، شیعہ کے خلاف. اور اسی طریقے سے ان کی پوری کتابیں آپ دیکھیں گے صوفیہ کے خلاف رد، مقلدین کے خلاف رد، عقیدے کے مسائل کے خلاف رد. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو حق معلوم ہو. ان کے شاگردوں نے کہا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اگر آپ فقہ کے مسائل میں کتابیں لکھتے تو کتنا اچھا ہوتا. آپ نے جن چیزوں کو اختلافی مسائل میں ترجیح دیا ہے، جس کو راجح سمجھا ہے، ان کو آپ جمع کرتے کتاب میں تو کتنا اچھا ہوتا. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فقہ کے مسائل، یہ جو اختلافات ہیں، ان کا مسئلہ آسان ہے. اگر انسان اس میں غلطی کر جاتا ہے تو اللہ معاف کر سکتا ہے. لیکن عقیدے کے مسائل میں، اسماء و صفات کے مسائل میں، دین کی بنیادی باتیں، ایمانیات کے مسائل میں، دین کے اصول کی باتوں میں اگر کوئی پھسل جاتا ہے تو بہت بڑا خطرہ ہے، اور نعوذ باللہ دوزخ میں جانے کا خطرہ ہے. اس لیے میں عقیدے اور دین کے مسئلے میں، اصول دین کے مسئلے میں زیادہ میں وقت لگاتا ہوں. آپ دیکھیں گے میرے بھائیوں آج الٹا ہے. آج فقہ کے مسائل اس پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، عقیدے کے جو مسائل ہیں اس پر تو کوئی توجہ نہیں دیتا ہے. عقیدے کے مسائل سب سے اہم ہیں. یہ عقیدہ، یہ قبر پرستی، یہ بدعت، یہ خرافات، یہ دین کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں. ان کو سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کو معاشرے سے نکالنے کی ضرورت ہے. یہ ہاتھ میں دھاگے، یہ گلے میں تعویذ، یہ غیر اللہ سے اللہ تعالیٰ پر توکل اور اللہ پر جو بھروسہ ہے اس سے ہٹا کر دوسروں پر لانا، جی دوسرے مخلوقات پر سے جوڑنا لوگوں کو، یہ سب سے بڑا دین کے لیے خطرہ ہے. اس لہٰذا اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، عقیدے کی طرف، عقیدے کے مسائل کی طرف. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واضح کیا کہ کیوں میں اہل باطل پر رد لکھتا ہوں، میری زندگی کا زیادہ وقت کیوں اس پہ گزرتا ہے. کیونکہ یہ دین میں اگر غلطی ہو گئی، نعوذ باللہ اگر اصول دین اور عقیدے کے مسائل میں کوئی پھسل گیا تو نعوذ باللہ وہ دوزخ میں ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا. لیکن اگر فقہی مسائل میں، فروعات میں اگر کوئی کس سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کر سکتا ہے. اگر اس کی نیت صحیح تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا جذبہ تھا، پھر بھی اس سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے. لیکن عقیدے کے مسائل میں اگر غلطی ہو گئی تو ایسی غلطیوں کو معاف ہونا یہ جو ہے بہت مشکل ہے. آپ کی عبادتوں کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کی پوری زندگی عبادت میں گزرتی. رات آپ لوگوں سے کٹ کر تنہائی میں اللہ کی عبادت میں گزارتے، قرآن کریم کی تلاوت میں، اور دن اور راتوں کی مختلف عبادتیں جو ہوتی ہیں، ذکر و اذکار، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، رات میں تہجد، قرآن کریم کی تلاوت، دعا. فجر کی نماز سے آپ کی ابتدا ہوتی، اور نماز میں جب کھڑے ہوتے تو سبحان اللہ آپ کے کاندھے کانپنے لگتے، اور قرات جب پڑھتے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تو لمبی قرات اطمینان سے پڑھتے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. فجر کی نماز کے بعد ذکر کرتے ہوئے بیٹھتے تھے. کب تک؟ بہت دیر تک. سورج بہت
اونٹ پر ہو جاتا تب تک آپ ذکر کرتے رہتے، یعنی تقریباً 9-10 بجے تک ذکر میں مشغول رہتے۔ اور ایک مرتبہ کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد محترم شیخ الاسلام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے ساتھ جیل میں تھے اور ہمیشہ آپ کے سفر میں حضر میں رہتے تھے، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بڑی مشہور کتابیں ہیں، اور ایسی کتابیں سبحان اللہ کہ اگر آپ پڑھیں گے تو پڑھتے رہ جائیں گے۔ میں ان کو دلوں کا ڈاکٹر سے کہتا ہوں، شیخ الاسلام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کو میں دلوں کا ڈاکٹر کہتا ہوں۔ اگر آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں گے سبحان اللہ ایسا سکون ملے گا، اتنا اطمینان ملے گا، اور اتنی چاشنی ان کی کتاب میں کہ سبحان اللہ۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں آیا، آپ ذکر میں مصروف تھے فجر کی نماز کے بعد، بہت دیر تک آپ مصروف رہے اور میں نے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہا، بہت دیر تک۔ جب فارغ ہوئے تو میں ان سے ملا، سلام کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم کب سے یہاں موجود تھے؟ میں نے کہا کہ میں فلاں وقت آیا تھا اور فلاں وقت سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے یہ جو میرا ذکر ہے یہ میرا ناشتہ ہے، یہ میرا ناشتہ ہے، اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میری ساری طاقتیں اور قوتیں گر جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی، میری طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہمیں لذت ملتی ہے دنیا سے، ہمیں آج لذت ملتی ہے کس سے؟ کھانوں سے، دنیا کی چیزوں سے۔ ہم بیزار ہوتے ہیں تو جاتے ہیں کدھر؟ تفریح کے لیے۔ ہم بیزار ہوتے ہیں یا چھٹی آتی ہے تو گزارنے جاتے ہیں۔ آج ہمارا یہ معمول ہے ہم لوگوں کا اور ہمارے گھر والوں کا۔ لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ناشتہ ہے۔ کون؟ اللہ کا ذکر۔ فجر کی نماز سے بیٹھ کر، فجر کی نماز کے بعد سے کب تک؟ 9-10 بجے تک تقریباً سبحان اللہ اللہ کے ذکر میں مصروف، اور کہتے ہیں کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میری طاقت گر جائے گی۔ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی علم اور اللہ کے ذکر میں گزارتے ہیں، جن کو تقویت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، اس کی وجہ سے یہ ایمان کی قوت ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ بوڑھا آدمی جس کی عمر 80 سال 90 سال ہو جاتی ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور آسانی سے روزہ رکھتا ہے، بسکٹ کھا کر روزہ رکھتا ہے، چائے پی کر روزہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے، اس کے ایمان کی طاقت، بدن کی طاقت نہیں۔ لیکن وہی ایک نوجوان، ہٹا کٹا نوجوان، لیکن اس کا ایمان مضبوط نہیں، جی معمولی دیر کے لیے جو ہے بھوکا نہیں رہ سکتا، روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل بن جاتا ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ کیوں؟ ایمان کی طاقت نہیں، ایمان کی قوت نہیں ہے۔ قیامت کے قریب دجال کے فتنوں میں جو فتنے آئیں گے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ دجال اہل ایمان کے پاس جائے گا۔ فتنوں میں آتا ہے کہ دجال کو دیکھ کر لوگ انکار کریں گے، مومنین کہیں گے کہ نہیں تو دجال ہے، تو ہمارا خدا نہیں، ہمیں یقین ہے تو جھوٹا ہے۔ دجال کہے گا آسمان سے، آسمان تو بارش کو روک لے، زمین تو کچھ نہ ہوگا، زمین اگائے گی نہیں، روک لے گی، پودا غذا غلہ کچھ نہیں ہوگا، آسمان سے بارش نہیں ہوگی، پانی کی قلت ہوگی۔ کتنی بڑی آزمائش دیکھی، بچے ان کے مر جائیں گے، کتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، کیسے وہ زندہ رہیں گے؟ کیسے زندہ رہیں گے جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ التسبیح والتہلیل والتکبیر، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، یہ تسبیح اور تکبیر اور تہلیل ان کو زندہ رکھے گی، ان کو انرجی دے گی، ان کو قوت بچے گی۔ سبحان اللہ، یعنی روحانی طاقت، روحانی اور ایمانی طاقت، یہ ان کو زندہ رکھے گی۔ یہ روحانی اور ایمانی طاقت ہے جی، جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں کمزوری جاتی ہے، بوڑھا ہوتا ہے لیکن اس کی ایمان کی جو طاقت ہوتی ہے اس کو ایک ہٹے کھٹے نوجوان سے بھی بڑھ کر اس کو طاقتور بنا دیتی ہے جی۔ سبحان اللہ۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی برائی کو دیکھتے تو آپ روکتے، اگر طاقت کے ذریعے روک سکتے تو روکتے،
ضرور سبحان اللہ اگر دیکھتے کہ لوگ شراب پی رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے شاگردوں کا مجمع ہوتا، جاتے اور جا کر توڑتے، شراب کے آلات کو توڑتے اگر ان کے پاس طاقت ہوتی۔ لیکن ایک بات ہے کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ میں اگر یہ روکوں گا، ایسا نہیں کہ اس سے بڑھ کر فتنہ نہ ہو جائے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، بتوں کو دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جائیں اور بتوں کو توڑ دیں، اس سے بڑھ کر اگر کوئی فتنہ آ رہا ہے تو نہیں روکنا چاہیے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اس کی بھی مثال ملتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا تاتار جو لوگ تھے، تاتاری، جنہوں نے مسلمانوں کو بہت برباد کیا تھا، مسلمانوں کو بہت مارا تھا، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن شراب پینے کی عادت تھی۔ اس کے علاوہ پھر مسلمانوں کے خلاف ہی لڑتے تھے، حکومت کے لیے، کرسی کے لیے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں نے دیکھا کہ جا رہے ہیں، ایک بار جا رہے ہیں اور یہ تاتاری شراب میں مدہوش ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگردوں نے کہا چلو ان کو روکیں گے، ان شرابیوں کو روکیں گے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں چھوڑو ان کو شراب میں مدہوش رہنے دو۔ کیوں کہ یہ لوگ اگر شراب سے، نشے سے اٹھیں گے تو مسلمانوں کو خون بہائیں گے، قتل کریں گے، تو لہٰذا ان کے شر میں رہنے دو، تاکہ ان کا شر اور ان کی برائی مسلمانوں کو نہ ہو، ان کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ حکمت دیکھیے، یہ عقل مندی دیکھیے کہ کیسے وقت میں کس قسم کی برائی کو روکنا چاہیے، یہ سبحان اللہ آپ دیکھیں گے۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آج سے تقریباً سمجھ لیجئے کہ 800 سال پہلے یا 900 سال پہلے آپ تھے۔ بعض ایسے آپ کی کتابوں میں حل پائیں گے گویا آج کے زمانے کے لیے لکھ رہے ہیں، ایسا لگے گا آپ کو آج کے زمانے کے لیے لکھ رہے ہیں۔ ایک اورینٹلسٹ ہے، وہ اورینٹلسٹ، اور آج بھی میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھی ابن تیمیہ کے بارے میں، ایک اورینٹلسٹ بول رہا ہے۔ افسوس کی بات کہ ہم لوگوں کے پاس پورے انڈیا میں وہ پائے کی اونچی اسلامک یونیورسٹیاں نہیں ہیں جہاں اسلام کی بڑی بڑی ڈگریاں دی جائیں اور اسلام کے بڑے بڑے اسپیشلسٹ پیدا کیے جائیں، افسوس کے ساتھ کہتا ہوں۔ اور وہی امریکہ اور یورپ میں مسلمانوں کو پڑھنے کے لیے، مسلمانوں کے دماغ کو پڑھنے کے لیے، مسلمانوں کی عادتوں کو پڑھنے کے لیے، مسلمانوں کی کمزوریوں کو پڑھنے کے لیے دشمنان اسلام نے بہت سارے اورینٹلسٹ کو تیار کیا۔ اورینٹلسٹ، اور دین کے بارے میں، ہمارے علماء کے بارے میں اتنا جانتے ہیں، ہمارے لوگ نہیں جانتے۔ کیوں پڑھا انہوں نے؟ ان کے پاس باقاعدہ مسلمانوں کے لیے، یہ ایک ملک نہیں، 7 ممالک مل کر ایک پروجیکٹ کو پیسے دیتے ہیں اور تیار کرتے ہیں۔ المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث، 9 حدیث کی 9 کتابوں کے لیے انڈیکس، جو ورڈز کا انڈیکس انہوں نے تیار کیا۔ یہ کون تھے معلوم ہے؟ اورینٹلسٹ تھے، مستشرق کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اورینٹلسٹ۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو پڑھ کر یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کو کیسے گمراہ کر سکتے ہیں، یہی مقصد۔ قرآن کو پڑھا، سب سے پہلے قرآن کے ورڈز کا، قرآن کے کلمات کا انڈیکس نکالنے والے یہ مستشرق، اور حدیثوں کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کا ورڈز کا انڈیکس، فہرست بنانے والے 7 والیوم میں یہ مستشرق، اورینٹلسٹ۔ گورنمنٹ ان کو پیسے دیتے ہیں، یہ کرسچن عیسائی گورنمنٹس، بڑے بڑے امریکہ، یورپ، لندن، فرانس، اٹالی، سب جو ہے ان کو پیسے دے کر تھنک ٹینک کہتے ہیں، ان کو تیار کرتے ہیں۔ یہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ کر کے بتاتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ حال ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ حال ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کو ایسے گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ قادیانی، غلام محمد قادیانی کس نے بنایا؟ ان لوگوں نے بنایا، انگریزوں نے بنایا۔ آج بھی سب سے بڑا سینٹر اگر دنیا میں ہے
انگلینڈ میں ان کا سینٹر ہے، غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اسی طریقے سے احمد رضا خان بریلوی جس کو آج اہل سنت جماعت کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ہمارا امام ہے، اور ان کا ماننے والا ایک آنے والا ہے قریب میں تمل ناڈو مدراس میں، طاہر القادری. یہ جو ہے آپ دیکھیں گے کس نے تیار کیا؟ انگریزوں نے تیار کیا. اہل سنت و جماعت کے نام سے اور ان کے امام کے نام سے کس کو؟ احمد رضا خان بریلوی کو انگریزوں نے تیار کیا. ان کو معلوم ہے کیسا. ترکیہ میں بڑی خلافت تھی، ترکیہ کو ختم کس نے کیا؟ خلافت کو ختم کس نے کیا؟ ان سارے انگریزوں نے، انگریزی ممالک نے مل کر کمال اتا ترک کو تیار کیا. ہم لوگ میرے بھائیو ہماری تاریخ نہیں پڑھتے، افسوس کی بات ہے. ہم مسلمان اپنی تاریخ نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں. کیوں؟ ہمارے پاس ٹی وی دیکھنے کے لیے اور سیریل دیکھنے کے لیے وقت ہے جی، لیکن ہماری تاریخ پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. افسوس کی بات. ہمارے گھروں کا حال بتا رہا ہوں. اللہ ماشاء اللہ آپ دیکھیں گے کمال اتا ترک، ترکیہ کی گورنمنٹ یورپ سے لڑتی رہی، آخری میں شکست کھا گئے. کمال اتا ترک نے اس کو جو ہے فرانس والوں نے تیار کیا، اور لوگوں نے سمجھا کہ یہ ہمارا بہت بڑا لیڈر ہے اور وقت کا خالد بن الولید ہے. کمال اتا ترک نے جب کمانڈرشپ کو سنبھالا ترکیہ کی فوج کا، تو فرانس کی جو گورنمنٹ تھی خود بخود پیچھے ہو گئی. فرانس کی فوج، دشمنوں کی فوج پیچھے ہو گئی، پسپا ہو گئے، شکست کھا گئے، تاکہ کمال اتا ترک کو لوگ کیا کریں؟ بڑا بنائیں. ترکیہ کے مسلمانوں نے کہا کہ کمال اتا ترک ہمارا بڑا ہے، اس کو حکومت دی، خلافت کو ختم کیا. کمال اتا ترک نے کیا کیا؟ سارے دین کو بدل کے رکھ دیا، سارے دین کو بدل کے رکھ دیا. عربی زبان، عربی میں اذان نہیں ہوگی، حجاب کو عورتوں کے چہرے سے نکال کر پھینک دیا، برقع پہننے کو حرام قرار دیا. خطبے میں، جمعے کے دن خطبے میں عربی میں خطبہ نہیں ہونا چاہیے. اس طریقے سے پورے دین کو بگاڑ کر رکھ دیا کمال اتا ترک. نعوذ باللہ. یہ پیدا کرنے والے کون؟ دشمنان اسلام. وہ لوگ پڑھتے ہیں، ہم سے زیادہ ہمارے دین کو جانتے ہیں، اورینٹلسٹ. اور ان کے پاس بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ایسے ادارے ہیں، مستقل سینٹر ہیں جس میں وہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں. ایک ایک قوم اور ایک ایک یہاں کے رہنے والے قبیلوں کے بارے میں ان کو معلوم ہے. اور وہ لوگ عربی زبان اور دینیات پر ایم اے پی ایچ ڈی دیتے ہیں. وہ لوگ کون؟ یہ عیسائی. اتنا ریسرچ کر کے. ایک اورینٹلسٹ کہتا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ابن تیمیہ نے بہت سارے ایٹم بم بنا کے گئے. ایٹم بم، جبکہ ایٹم بم کا زمانہ نہیں تھا. کہتا ہے اورینٹلسٹ کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے ایٹم بم تیار کر کے گئے. محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو آج سے تقریباً 300 سال پہلے پیدا ہوئے، اس میں سے ایک ایٹم بم ہے، اور بہت سارے ایٹم بم پھٹنا باقی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ ان کا اورینٹلسٹ کہتا ہے، عیسائی. وہ پڑھا ہے ابن تیمیہ کو اور ان کی کتابوں کو، پڑھنے کے بعد یہ جملہ، اتنا بڑا جملہ کہتا ہے. تو میرے بھائیوں، دشمنان اسلام ہمارے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں. لیکن افسوس، ہندوستان جیسے ملک میں جہاں 130 ملین سے زیادہ مسلمان ہیں، 137 ملین، مور دین 137 ملین. افسوس ہمارے پاس قاعدے کی ایک یونیورسٹی نہیں ہے مسلمانوں کی، اسلامک یونیورسٹی، جہاں صحیح طریقے سے اسلام کو سکھایا جائے. مدینہ یونیورسٹی جیسی ایک یونیورسٹی ہمارے پاس نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس شخص نے اتنا بڑا جملہ کہا. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ فلاں صاحب کا جنازہ ہو گیا تو فوراً جاتے،
جنازے میں شرکت کرتے، لوگوں کے ضرورتوں کو پوری کرنے میں مشغول رہتے، کسی کی حاجت ہوتی تو ضرور وہ حاجت پوری کرتے، اور ہفتے میں ایک دن ضرور ہسپتالوں میں جا کر عیادت کرتے۔ یہ ہسپتال کا سسٹم مسلمانوں نے سب سے پہلے لایا ہے۔ اس زمانے میں بیمارستان یا مارستان کہا جاتا تھا ہسپتال کو۔ ہسپتال کا سسٹم شروع کرنے والے سب سے پہلے مسلمان، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہفتے میں ایک بار ضرور ہسپتال جاتے اور جا کر عیادت کرتے تھے، مریضوں کی عیادت کرتے تھے۔ اور آپ کا دنیا سے اتنا تعلق نہیں تھا، بالکل نہیں کے برابر تھا کہ کبھی خریدنے کے لیے، بیچنے کے لیے، بزنس کے لیے، یا کہ زراعت کے لیے، یا بنانے کے لیے، بلڈنگ وغیرہ بنانے کے لیے، کنسٹرکشن کے لیے کچھ نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی ذمہ داری آپ نے قبول نہیں کی، کوئی پوسٹ قبول نہیں کیا، کسی بھی مدرسے کی کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے دنیا کو انہوں نے خیر بات کہا۔ کہتے ہیں بچپن سے ان کی عادت تھی، گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر دین کے لیے چنا۔ کہتے ہیں کہ بچپن میں جب چھوٹی عمر میں قرآن سیکھ رہے تھے تو قرآن سکھانے والے استاد سے ان کے ابو نے کہا، شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے کہا کہ میرے بیٹے سے کہو کہ مہینے میں اگر کلاس ضرور اٹینڈ کرے گا اور ایبسنٹ نہیں ہوگا اور قرآن اتنا یاد کرے گا تو جو ہے یہ 40 درہم ان کو مل جائیں گے ماہانہ۔ بس ان کو کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم کو یاد کرنا ہے، قرآن کی کلاس چھوڑنا نہیں ہے۔ استاد نے اپنے شاگرد کو کہا کہ آپ کے والد محترم نے کہا ہے کہ ہر مہینہ آپ کو یہ 40 درہم مل جائے گا، ایک کنڈیشن پر کہ قرآن کی کلاس مس نہیں ہونی چاہیے، آپ کو ایبسنٹ نہیں ہونا چاہیے قرآن کی کلاس۔ یہ چھوٹا بچہ اپنے استاد سے کہتا ہے یا سیدی انی عاہدت اللہ الا آخذ علی القرآن اجرا، اے میرے استاد محترم، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ قرآن پر میں کوئی دنیا کے پیسے نہیں لوں گا، دنیا کی پونجی میں نہیں لوں گا، اس لیے میں لینا نہیں چاہتا ہوں، اور انکار کر دیا۔ چھوٹا بچہ، اور سبحان اللہ کہتے ہیں کبھی انہوں نے کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے کی خواہش نہیں کی، کبھی محل یا گھر بنانے کی کبھی نہیں، کہ ان کے غلام ہو کبھی خواہش نہیں کی، ان کے باغات ہوں، ان کی زمین ہو، یا پیسے کمانے کے لیے کبھی دوڑے ہوں، یا ان کے پاس سواری کے لیے جانور ہوں، کبھی بھی نہیں۔ اور نہ ہی ان کے پاس خوبصورت بھڑکدار چمکیلے کپڑے ہوں، نہیں، کبھی کسی پوسٹ کو حاصل کرنے کے لیے کسی سے انہوں نے لڑا ہو کہ مجھے وہ پوسٹ چاہیے، ہرگز نہیں۔ اور یہ حالت تھی کہ بڑے بڑے وقت کے بادشاہ ان کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے تھے، ان کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوتے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے دنیا کی خواہش نہیں کی، اور خود محتاج ہونے کے باوجود آپ کے پاس کچھ ہوتا تو آپ دے دیتے، کوئی فقیر آتا پہلے اٹھا کر دے دیتے، اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو جو کپڑا پہنے ہوتے وہ اٹھا کر دے دیتے تھے، پہنے ہوئے کپڑے کو اٹھا کر دے دیتے۔ اور روزانہ معمول یہ تھا کہ روٹی جو بھی ہوتی ان کا، جو بھی کھانا ہوتا اس میں سے ایک روٹی بچا کر رکھتے تاکہ کوئی غریب اگر آتا تو اس کو دے دیتے، یہ معمول تھا۔ اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود عاجزی اور ان کی ساری تواضع کی بڑی مثال تھی۔ تواضع کبھی فخر اور تکبر نہیں، معمولی سے معمولی آدمی کے سامنے بھی تواضع اختیار کرتے، چھوٹے بچے کے سامنے بھی تواضع اختیار کرتے، اور اگر کوئی غریب اور فقیر ہوتا، نیک ہوتا تو اس کی اتنی عزت کرتے کہ ایک مالدار نیک آدمی کی اتنی عزت نہیں کرتے۔ ایک غریب نیک آدمی اور فقیر نیک آدمی کی اتنی عزت کرتے جتنی کہ آپ ایک مالدار ہو اور نیک اتنی عزت، کیوں کہ غریب اور نیک آدمی ہے تو اس کی جو ہے بہت زیادہ عزت کرتے تھے، اور کبھی کبھی اس کی خود اپنی طرف سے خدمت کرتے تھے، اس کی ضرورت پوری کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل ہو۔ اور کوئی بھی اگر سوال کرتا تو جب تک سوال کرنے والا خود نہیں چلا جاتا وہ اسی جگہ کھڑے ہوتے، آپ خود آگے نہیں بڑھتے،
اور اس طریقے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتنی عزت کرتے تھے کہ حدیث کی کتاب کو لے جاتے. لوگ کہتے کہ آپ کی کتاب میں لے جاتا ہوں, شاگرد کہتے کہ میں لے جاتا ہوں, کہتے کہ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو تو, آپ کی حدیثوں کی کتاب کو تو ہونا چاہیے کہ میں سر پر لے کر جاؤں, میں سر پر لے کر جاؤں. خود لے کر جاتے تھے اور درس دیتے تو کبھی کرسی کے نیچے بیٹھ جاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کہ ہم نیچے بیٹھ کر درس دیں گے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کا ذکر انشاءاللہ مزید اور آگے اگلے درس میں آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے درس سے ہم لوگوں کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی زندگی سے, آپ کے علم سے, آپ کی حیات مبارکہ سے, آپ کے علم سے اور آپ کے اخلاق سے ہمارے اخلاق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمیں عطا فرمائے, کیونکہ نیک لوگوں کی محبت, علماء حق کی محبت ایمان کی علامت ہے, حق کی محبت کی علامت ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے تو واقعی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے, اور اگر ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے تو نعوذ باللہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ نفرت کرتا ہے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو حق اور سلفیت پر زندہ رکھے, اور حق اور سلفیت پر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو موت عطا فرمائے اور سلف صالحین کے ساتھ قیامت کے دن میدان حشر میں جمع فرمائے. آمین ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.